السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے آغاز میں علاؤالدین جڑی بوٹیاں لے کر جیسے ہی کائی قبیلے پہنچتا ہے، وہاں کی خراب حالت دیکھ کر کافی پریشان ہوتا ہے۔ علاؤالدین کہتا ہے، یا اللہ ہماری مدد فرما۔ گونچا اور ہولوفیرا بھی پہنچتی ہیں۔ علاؤالدین گھوڑے سے نیچے اتر کر جڑی بوٹیاں نکالتا ہے اور گونچا کو دے کر کہتا ہے، اسے جلدی سے پیس کر ابال لیں۔ اگر اسے 4 برتنوں میں تقسیم کر دیں تو تمام لوگوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ چلیں شاباش، جلدی کریں۔ جس کے بعد وہ فوراً وہاں سے جانے لگتی ہیں۔ اتنے میں ہی حلیمہ بھی خیمے سے باہر نکلتی ہے۔ وہ قبیلے کی حالت دیکھ کر کافی پریشان ہوتی ہے۔ قبیلے کا ہر فرد وبا کی وجہ سے کافی بیمار ہو چکا تھا۔ حلیمہ جیسے ہی فاطمہ کی مدد کے لیے کسی کو بلانے لگتی ہے، وہ علاؤالدین کے پاس پہنچتی ہے۔ علاؤالدین اس کی حالت دیکھ کر کہتا ہے، مریم کیا ہوا ہے؟ اور پھر وہ کہتی ہے، میری مدد کریں علاؤالدین صاحب، فاطمہ خاتون ہوش کھو بیٹھی ہیں۔ علاؤالدین کہتا ہے، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ جس کے بعد علاؤالدین فوراً اس کے ساتھ جانے لگتا ہے۔ حلیمہ خیمے سے باہر ہی بیٹھ جاتی ہے کیونکہ اس کی حالت بھی کافی خراب تھی۔ علاؤالدین فاطمہ کو خیمے سے باہر لے کر آتا ہے۔ علاؤالدین کہتا ہے، ٹھیک ہو جاؤ گی بہن۔ جس کے بعد وہ اس کو لے کر آگے بڑھنے لگتا ہے۔ ادھر حلیمہ کے بھی پیٹ میں کافی زور کا درد ہو رہا تھا اور وہ خیمے کے باہر ہی درد کی وجہ سے تڑپ رہی تھی۔ ادھر گونچا خاتون اور دوسری خواتین مل کر جڑی بوٹیاں ابالنے لگتی ہیں۔ ادھر حلیمہ کہہ رہی تھی، میں بے بس نہیں ہوں، میں اکیلی ہوں، لیکن میں بے بس ہرگز نہیں ہوں۔ ادھر علاؤالدین بھاگا ہوا اس کے پاس آتا ہے۔ علاؤالدین کہتا ہے، مریم کیا تم ٹھیک تو ہو؟ حلیمہ کہتی ہے، میں ٹھیک ہوں۔ علاؤالدین کہتا ہے، چلو شفا خانے چلتے ہیں۔ جس کے بعد اس کو سہارا دے کر لے جانے لگتا ہے۔ علاؤالدین کہتا ہے، تم ٹھیک نہیں ہو، تم ضدی ہو۔ اور پھر رات ہو جاتی ہے۔ ادھر عثمان صاحب بھی بالا خاتون کو لے کر جنگل میں ایک جھوپڑی میں پہنچتے ہیں۔ عثمان صاحب وہاں پر آگ پر گوشت رکھنے لگتے ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، بالا تم بخار سے جل رہی ہو، تمہیں صبر کرنا ہوگا۔ جس کے بعد عثمان صاحب کچھ پتے توڑ کر بالا کے منہ میں دیتے ہوئے کہتے ہیں، اسے چبا لو، اس سے تمہیں فائدہ ہوگا اور زہر کے اثرات بھی کم ہو جائیں گے۔ بالا خاتون پتے چبانے لگتی ہے اور پھر کہتی ہے، عثمان قبیلے کے لوگ اب کس حال میں ہوں گے؟ عثمان صاحب کہتے ہیں، تم فکر نہ کرو، علاؤالدین یقیناً کوئی علاج تلاش کر لے گا، ہم مضبوط کھڑے رہیں گے۔ بالا اپنے بچوں کی خاطر میری طرف دیکھو، جب تمہیں اس طرح سے دیکھتا ہوں سوچتا ہوں مجھے کس جگہ پر مارا گیا ہے، میری پہلی ترجیح یہ وطن ہے۔ بالا خاتون کہتی ہے، میں جانتی ہوں عثمان، وہ عورت جو آپ کے ساتھ اس راستے پر چلتی ہے آسانی سے نہیں گرتی ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، تم مضبوط ہو، یقینی طور پر مضبوط ہو، ہر مضبوط عورت کے پیچھے ایک پہاڑ ہوتا ہے اور تمہارا پہاڑ میں ہوں، کیا ایسا ممکن ہے کہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچنے دوں؟ بالا خاتون کہتی ہے، آپ نے پہاڑ کا ذکر کیا، میں بہتر ہو جاؤں گی، لیکن اورحان اب دشمن کے ہاتھ میں ہے اور یہ جان کر میرا دل جلتا ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، تم ہرگز فکر مت کرو، اورحان میرا خون ہے، ہمت والا ہے، اسے آسانی سے کچھ نہیں ہو سکتا ہے اور انہیں میری بھی ضرورت ہے، تم فکر نہ کرو، ہم اس زہر کو بھی برداشت کریں گے، دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ بھی کریں گے۔ بالا خاتون کہتی ہے، انشاءاللہ، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اور عثمان صاحب کہتے ہیں، اپنی ریاست کے لیے آخری سانس تک لڑیں گے۔ چلو شاباش، اب تم سو جاؤ اور آرام کر لو۔ اور پھر کائی قبیلے کا منظر سامنے آتا ہے۔ شفا یابی والے خیمے میں علاؤالدین فاطمہ کو دوا پلا رہا ہوتا ہے۔ علاؤالدین کہتا ہے، یا اللہ شفا عطا فرما۔ الگن خاتون کہتی ہے، صبح سے اب تک نہ جانے کتنے جنازے اٹھے ہیں، کتنے بچے، اگر دوا نے کام نہ کیا تو ہم کیا کریں گے علاؤالدین سردار؟ علاؤالدین کہتا ہے، میں کوئی حل تلاش کر لوں گا الگن خاتون۔ جس کے بعد وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ادھر ہولوفیرا بھی دوسری خواتین کو دوا پلا رہی تھی۔ اتنے میں ہی ایک خاتون ہولوفیرا سے کہنے لگتی ہے، میں نے آپ کے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ گونچا بھی اس کے پاس آ جاتی ہے۔ گونچا کہتی ہے، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ خاتون کہتی ہے، بیگم خاتون آپ دونوں کو دشمن بنانا چاہتی تھی۔ یہ سن کر ہولوفیرا اور گونچا کافی حیران ہو جاتی ہیں۔ اتنے میں ہی بیگم خاتون بھی پہنچتی ہے اور کہتی ہے، میں صاف پانی لے کر آئی ہوں۔ ہولوفیرا کہتی ہے، اپنے آپ کو مزید نہ تھکاؤ، ہم نے جو سمجھنا تھا ہم سمجھ چکے ہیں۔ اتنے میں ہی بیگم پہنچ کر کہتی ہے، اس کی حالت کیسی ہے؟ اتنے میں ہی ہولوفیرا کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے، دوائی نے کسی پر اثر نہیں کیا ہے۔ بیگم خاتون اس کے پاس بیٹھتی ہے کیونکہ وہ اس کی آیا تھی۔ اتنے میں ہی گونچا وہاں سے جانے لگتی ہے اور کہتی ہے، علاؤالدین حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، کیا کریں گے؟ علاؤالدین بھی گہری سوچ میں تھا اور کہہ رہا تھا، ہمیں مطلوبہ جڑی بوٹی کی جڑیں نہیں ملی ہیں، سوچا یہ کم از کم اثر کے اثرات تو کم کرے، لیکن ایسا بھی نہیں ہوا، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اتنے میں ہی بیگم خاتون کی آیا کی طبیعت بگڑنے لگتی ہے۔ علاؤالدین بھاگا ہوا اس کے پاس جاتا ہے۔ علاؤالدین جیسے ہی اس کو دیکھتا ہے تو وہ وہاں پر فوت ہو چکی تھی۔ بیگم خاتون کہتی ہے، آپ کی تیار کردہ دوائی پی ہے لیکن پھر بھی مر چکی ہے۔ علاؤالدین کہتے ہیں، میں علاج تلاش کروں گا، ضرور کروں گا، اس کا علاج تلاش کروں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ادھر دوسری جانب بالا خاتون کہہ رہی تھی، کیا اورحان کی کوئی خبر ہے عثمان؟ عثمان صاحب فوراً نیند سے جاگ جاتے ہیں۔ بالا خاتون مسلسل یہی دہرا رہی تھی۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، آرام کر لو،
آرام کرو۔ اور پھر عثمان صاحب آگ پر رکھا گوشت دیکھنے لگتے ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں یا ربی، مجھے میرے بچوں کی جدائی سے مت آزما، ان کی حفاظت فرما، آپ ہی دینے والے ہیں اور آپ ہی لینے والے ہیں، وہ آپ ہی کی ہمارے پاس امانت ہے، اس امانت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری بیٹی حلیمہ میرے دل کی دھڑکن، میں حلیمہ کی حفاظت نہیں کر پایا، یا اللہ میرے بچوں کی حفاظت فرما۔ اور ناظرین، آج کے ایپیسوڈ کا اختتام یہیں پر ہو جاتا ہے۔ ایپیسوڈ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر بیل نوٹیفیکیشن کو آل کر دیں تاکہ ایسے ہی ایپیسوڈ آپ کو بر وقت دیکھنے کو ملتے رہیں۔ اب ہماری ملاقات ہوگی اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔